تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔
تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غم زدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، اور ایک ذکر سے مراد یاد ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا ذکر ہوا، کسی کا تذکرہ ہو نا تو تذکرہ سے ذکر کا لفظ ہوتا ہے۔ تو آج جو عنوان ہے وہ ہے اس معنی میں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کثرت کا مطلب کیا کہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض۔
کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر چمکتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں تو ہمارے گھر اللہ کے فرشتوں کو یوں محسوس ہوں گے جیسے دور سے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک کلام الحکماء، داناؤں کا کلام۔ دانا لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کا ذکر، ذکر سے اللہ کے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا لقاء اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سید شکلی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جاتا ہے تو میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ یعنی جب بندہ اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ بندے پر ذکر غالب آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ اللہ بندے کے عاشق بن جاتے ہیں۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، ذکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کے ذکر سے لذت پاتا ہے تو اسے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پہلے ذکر کی توفیق ملتی ہے، پھر جب وہ بندہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اپنا قرب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اللہ کا جلال اور عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس کو مقام فنا کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بندہ نفسانی دعووں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ رابعہ ادویہ وفات کے وقت انہوں نے اپنی خادمہ کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو جس گدڑی میں ہوں اسی میں مجھے دفن کرنا، الگ کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو اطلاع بھی نہ دینا میرے مرنے کی۔ چنانچہ خادمہ نے اسی طرح کیا، زیادہ تشہیر بھی نہیں کی اور ان کو دفن کر دیا۔ خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ ادویہ بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے جنت کے باغ میں گھوم رہی ہیں۔ تو اس نے پوچھا، رابعہ آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی اور تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ دنیا کی پریشانیاں تو اللہ ختم کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی منور کر دیتے ہیں، قبر کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ذکر انسان کے اوپر غالب آ جائے، انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ چنانچہ بحیری بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، خدمت کرتا تھا۔ حضرت روز اس سے نام پوچھتے تھے، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت میرا نام فلاں ہے۔ تو پھر دوسرے دن پوچھتے، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضرت میں 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو بحیری بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے، اب کوئی اور نام میرے اس دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز حضرت حاجی امداد مکی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے۔ وہ اپنے داماد سے جب بھی ملتے تو پوچھتے، ارے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور میرا نام فلاں ہے۔ اچھا۔ پھر دوبارہ سامنے سے گزرتا، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور
میرے فلاں نام ہے. اچھا اچھا. اس نے بھی ایک دن کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا. تو حضرت نے جواب دیا بھائی میں کیا کروں، ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے اب کوئی دوسرا نام میرے دل میں آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. تبارک اسم ربک، اللہ فرماتے ہیں برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اس نام کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی جو غیر محرم ہے اس کی طرف دیکھنا حرام، اس سے بات کرنا حرام، اس کے بارے میں سوچنا حرام. وہ غیر محرم لڑکی اگر نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے، سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی اور رازدار زندگی کی ساتھی بن گئی. اس کو کس چیز نے ساتھی بنایا؟ اللہ کے نام نے اس کو ساتھی بنایا. ہم جو نکاح پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام پہ رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تساءلون بہ والارحام، تم ان کے ذریعے سے اپنے رشتے جو ہے نا وہ آپس میں جوڑتے ہو. تو اللہ کا نام لیا گیا، ایسا رشتہ جڑا کہ وہ غیر محرم لڑکی محرم بن گئی، زندگی کی ساتھی کہلانے لگی. اللہ کے نام کی برکت دیکھیے. فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کتا کسی برتن کو سونگھ لے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو ریت کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں. یعنی اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ 8 مرتبہ برتن دھونے کے بعد پاک ہوتا ہے. اس شکاری کتے کو اگر آپ چھوڑ دیں اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر اور وہ خرگوش کو پکڑ کے لائے اور خرگوش اس کے منہ میں مر بھی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس گوشت کا کھانا بندے کے لیے جائز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسا نجس جانور تھا کہ وہ منہ لگائے تو 8 مرتبہ برتن کو دھونا پڑتا ہے، مگر اللہ کے نام سے اس کو ہم نے چھوڑا تو اس کا کیا ہوا شکار اللہ نے حلال کر دیا. اللہ کے نام کی برکت دیکھیے کتنی زیادہ ہے. اس لیے جانور جب ذبح ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ حلال بن جاتا ہے، اور اگر ویسے اس کی جان نکل جائے تو وہی جانور حرام ہو جاتا ہے. اس لیے یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر تیری اطاعت کے ساتھ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا کہ انسانوں کے مجمع میں ننگا پھر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ وہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، تو انسانوں کے مجمع میں ننگا پھرتا ہے؟ تو شیطان نے مجھے کہا کہ یہ انسان کا یہ تو سارے جانور ہیں. میں نے کہا جانور کیا؟ کہنے لگے ہاں انسان تو وہ ہیں جو شنیجیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے جا کے دیکھا تو شنیجیا کی مسجد میں کچھ لوگ تھے جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے. جو ذکر کر رہے تھے اس کو شیطان نے مرد کہا، اور جو ذکر سے غافل تھے وہ کہتا ہے یہ تو انسان بھی نہیں تو غافل ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں جیسا بچے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تو کنز سے مراد سونے کی ایک تختی تھی جس پر 7 سطریں لکھی ہوئی تھی. ان میں سے ایک سطر یہ لکھی ہوئی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے پھر بھی کسی اور چیز کا ذکر کرتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ جب کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی صحابی سے اس بندے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا کہ یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو. اچھا وہ کیسے؟ ان قرآن مجید کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تمہارے اوپر
رحمتیں نازل فرمائے گا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے اوپر رحمتیں نازل کریں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بڑا رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا عجیب معاملہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک، جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، ودعوت المظلوم، مظلوم جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ امام المقسط، اور جو عادل امام ہوتا ہے یعنی سربراہ ہوتا ہے مگر عادل ہو تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ تو 3 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، ان میں ایک وہ بندہ جو وقت کا بڑا ہو اور عادل ہو، دوسرا وہ بندہ جو مظلوم ہو، اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو۔ چنانچہ بزرگوں نے کہا ان لکل بیت زینتن، ہر گھر کی زینت ہوتی ہے، وزینت المساجد الرجال علی ذکر اللہ، اور مسجد کی زینت وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے اونچا بنانے کا حکم دیا۔ مسجد کے اونچائی ہونی چاہیے، عام گھروں سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو مسجد اونچی نظر آئے گی، عام گھروں کی چھتیں اتنی اونچی نہیں ہوتی۔ ہم نے اسی لیے اس کو اونچا بنایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے آگے نکل گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آگے نکل گئے سے کیا مراد؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب اللہ فرما رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے فخر للہ ساجدہ، تو موسیٰ علیہ السلام تو فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے کہا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ ہم جتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا ایسا قرب نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد میں تو آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔
دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری. چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے. جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے. اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں. اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں. تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے، ہم اس کو ضرور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. آج اگر آپ حالات کو دیکھیں تو ہر انسان اسی کوشش میں ہے کہ میری زندگی سنور جائے. اسی لیے وہ بزنس پہ توجہ دیتا ہے، انڈسٹری چلاتا ہے، جاب پہ محنت کرتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، میری زندگی سنور جائے. لیکن اس کو اپنے روزی کے سلسلے میں بھی پریشانی، گھر بار میں بھی پریشانی، اولاد کی طرف سے بھی پریشانی، دوست احباب کی طرف سے بھی پریشانی، ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے. روزانہ وہ اس نیت سے گھر سے چلتا ہے کہ میں اپنے قرضوں کو اتار دوں گا اور میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کروں گا، مگر محنت کے باوجود اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس میں رکاوٹ کہاں ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزوں کی ایک ترتیب ہے. مثال کے طور پہ ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کو سیڈلنگ کہتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھول آتے ہیں اور وہ پھول آخر میں پھل بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج ڈالا جائے اور صرف اس کے اوپر پھل لگے. اس پورے ترتیب میں سے گزرنا پڑے گا. پہلے پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، پتے ہوں گے، پھول آئیں گے، پھر بالآخر وہ پھول پھل بنیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو اس کے لیے اس کو نکاح کرنا پڑے گا. میاں بیوی اکٹھا رہیں گے تو پھر اللہ ان کو اولاد بھی عطا فرما دیں گے. ایک آدمی نے بیج تو زمین میں ڈالا نہیں اور وہ پھل کا منتظر ہے تو کیسے اس کو درخت کا پھل ملے گا. ایک آدمی نے نکاح تو کیا نہیں، اولاد کا منتظر ہے تو کیسے ہوگی. اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو انسان الٹ نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ترتیب بتائی ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہو اور وہ نیک اعمال کرے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی کے لیے اعمال کو سنوارنا پڑے گا.
تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ پہلے اعمال سنورتے ہیں، پھر انسان کے حالات سنورتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اکثر لوگ اس میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور جائیں پھر ہم اعمال بھی سنوار لیں گے۔ کسی بندے سے پوچھیں یا آپ مسجد نہیں آتے، جواب ملے گا وہ بزنس کے کچھ پرابلم ہیں، ذرا ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد آؤں گا۔ یعنی ہم پہلے حالات کے ٹھیک کرنے کی کنڈیشن لگاتے ہیں، بعد میں اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ترتیب کو الٹ نہیں سکتے۔ ہمیشہ پہلے اعمال سنوریں گے پھر حالات سنوریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، فرشتے ان اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق حالات بندے پر بھیجتے ہیں۔ جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ تو انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے حال ہوں گے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی کر دیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو زندگی سکون سے خالی کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہمیشہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 4 باتیں بتائی ہیں جو لوہے کی لکیر ہیں، النقش کالحجر، پتھر پہ لکیر کی مانند ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان اعمال سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر ہے، اور وہ اپنے گھر سے 1000 میل سے بھی زیادہ دور کسی شہر میں پہنچے جہاں ان کو بیچا گیا، اور ایک غلام کی حیثیت سے وہ ایک محل میں خادم بنے۔ ایک ہوتا ہے نوکر، اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس جاب کے پیچھے پے ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ لیکن غلام تو محنت کر کے خدمت کر کے سیلری کا بھی حقدار نہیں ہوتا، تو وہ غلام تھے۔ اب سوچئے کہ نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ اس وقت بدن میں طاقت پوری ہے، لڑکپن کی عمر ہے، سمجھ اتنی ہے نہیں، اور وہ ایک ایسے حالات میں آ گئے کہ جہاں ایک گھر کے اندر ان کو کام کرنے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا، اور اسی حال میں ان کو جوانی ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکم عطا فرمایا۔ اب ان کو جو اللہ نے نور دیا تو انہوں نے اس نور پر عمل کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر ایک امتحان آیا جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد پھر ان پر مزید امتحان آیا کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا، تو وہ جیل میں چلے گئے، 9 سال جیل میں رہے۔ اس دوران وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے کسی بھی لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ جو امراء تھے اس وقت کے، جو اسمبلی ممبر تھے اس وقت کے، جو مشیر تھے بادشاہ کے، کسی کو وہ خواب سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو اس نے پھر اناؤنس کر دیا کہ بھئی کوئی بندہ بتاؤ جو اس خواب کی تعبیر بتائے۔ تو اس طرح کسی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ آپ نے تعبیر دی کہ 7 سال اچھی کھیتی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، تو کھیتی کو بچا کے رکھو تاکہ قحط کے زمانے میں لوگ بھوکے نہ مریں۔ اب یہ تعبیر اتنی اچھی تھی کہ بادشاہ کو پسند آئی، اور پھر بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی ایک محبت آ گئی تھی، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، قصور میری بیوی کا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا انک کنت من الخاطئین،
کہ مجھے کرتوت یہ تیرا ہی نظر آتا ہے، تو نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تو چونکہ ان کے ذہن میں بادشاہ کے یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے امین ہیں کہ باوجود میری بیوی نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے میری عزت میں بددیانتی نہیں کی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں خزانے بھی اس کے حوالے کر دوں تو یہ میرے خزانوں میں بددیانتی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پھر کہا انک الیوم لدینا مکین امین۔ سبحان اللہ، جو کل غلام تھے، کل مجرم بن کے جیل میں پڑے ہوئے تھے، آج حالات کی تبدیلی دیکھیے کہ اللہ خزانوں کا والی ان کو بنا دیتے ہیں، اور پھر کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ بادشاہ نے ڈیسیژن لیا تو پبلک نے اس کی اپوزیشن کی، نہیں، لوگوں نے بھی مانا کہ ہم تو خواب کو سمجھ نہیں سکے تھے، جس نے یہ خواب سمجھا وہی ہمیں اس کرائسس میں نکالے گا، تو متفقہ طور پر وہ وقت کے بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ، نہ برادری ہے، نہ دوست ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ اور ہے، اللہ بنا اسباب کے اعمال کے سنورنے پر ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھا، جہاں اعمال سنوریں گے اللہ تعالیٰ وہاں حالات کو خود سنواریں گے، یہ ایک شدہ بات ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ اعمال تو ہم سنوارے نہیں، حالات سنور جائیں، ہم ٹکرے مارتے پھریں گے، ہم ٹکرے مارتے پھریں گے، ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔ ایک چٹان سے اگر سر ٹکرائے تو چٹان کو کیا ہونا ہے؟ سر ہی پھوٹنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو کیسے الٹ سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں پہلے اعمال سنوارنے ہیں، پھر ہمارے حالات خود بہت سنوریں گے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، تو بندے کے حالات سنوار دیتی ہے۔ دوسری بات کہ جو انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت کو سنواریں گے، مگر اللہ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ گزرے ہیں، ایک شخص ان کو 1 سال کے 365 جوڑے کپڑے کے بنا کے ہدیہ کرتا تھا۔ روزانہ وہ نیا سوٹ بدلتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے ایک شخص کے دل میں محبت ایسی ڈال دی تھی۔ آج ہے کوئی ایسا نواب، ایسا امیر جو 365 سال کے بدلے؟ کوئی عورت ایسی ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو، اللہ نے اپنے راستے پر محنت کرنے والے بندوں کے لیے دنیا اس طرح قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنی خانقاہ میں رہتے تھے، مگر ان کے اثرات وقت کے بادشاہ پر اتنے پڑے کہ بالآخر اس نے ان کے کہنے کے مطابق شرک کو ختم کیا، بدعات کو ختم کیا، اور ہر جگہ دین کے احکام کو لاگو کر دیا۔ اب دیکھیے، نہ سیاست ہے، نہ کسی سے ان کی لڑائی ہے، صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، اللہ نے ان کی وجہ سے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ تبھی تو ان کو مجدد ثانی کہتے ہیں۔ ایک انگریز انڈیا کے وزٹ پر آیا تو اجمیر بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین جی سے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا۔ پھر جب واپس اپنے ملک میں گیا تو اس سے وائف نے پوچھا کہ سناؤ تم نے کیا کیا دیکھا؟ اس نے باقی چیزیں بھی بتائیں اور ایک یہ بات بھی بتائی کہ دیکھو، میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اجمیر شریف کے مزار پر مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو، سکھ، کافر بھی جاتے ہیں۔ تو وہ حیران اس بات پہ تھا کہ یہ بندہ تو قبر میں چلا گیا، لیکن آج بھی اس کی محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ہے کہ دن میں
سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور نیچے مسجد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے تو دو طلباء ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم حضرت کے جوتے اٹھائیں. چنانچہ جب حضرت نے مسجد دروازے پر آ کر جوتے اتارے تو ایک طالب علم نے ایک جوتے کو اٹھایا، دوسرے نے دوسرے کو اٹھا لیا. اب وہ طلباء سمجھدار تھے، چاہتے تھے کہ ہم جوتے اٹھائیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نے رومال پھیلایا اور ایک نے ایک جوتا ڈالا، دوسرے نے دوسرا جوتا ڈالا، اور یوں ایک نے رومال ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے رومال دوسری طرف پکڑ لیا، اور یوں پیچھے پیچھے جوتوں کو لے کے دونوں بچے مسجد کے اندر داخل ہوئے. تو ہارون رشید نے ایک ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ تو جو اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم اس میں بھی الٹی ترتیب پہ عمل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب لوگ ہم سے راضی ہو جائیں اور کر کے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا. کسی سے ساس ناراض، کسی سے بہو ناراض، کسی سے ماں باپ ناراض، کسی سے بچے ناراض، کسی سے دوست ناراض، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم دوسروں کے لیے اتنا کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی ہماری بدخوائیاں کرتے ہیں. تو اصل راہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق نہیں سنوارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی ہماری بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں، چنانچہ لوگ ہمارے بارے میں الٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سے جو تعلق کو سنوارتا ہے اللہ مخلوق کے تعلق کو خود سنوار دیتے ہیں. اس کی اگر مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو قریش مکہ جان کے دشمن تھے. اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آپ ہجرت پر تشریف لے گئے اور 8 سال کے اندر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ بن کے، تو جتنے بڑے بڑے قریش تھے سب آئے اور سب نے آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا. نبی اسلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ جس نے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سب دشمنوں کو اس اکیلے اللہ نے شکست دی. چنانچہ ہندا ایک عورت تھی کہ اس کے والد کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں شہید کیا تھا، قتل کیا تھا. اس کو بہت دکھ تھا اس بات کا اور وہ غیظ و غضب کے اندر جل بھن رہی تھی. چنانچہ اس نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی، تو اس وحشی کو یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور میں تمہیں یہ پیسے بھی دوں گی اگر تم حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو. چنانچہ جنگ احد میں وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. جب اس عورت کو خبر ملی تو وہ اس قدر خوش تھی کہ وہ آئی اور اس نے غصے کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا، کلیجی نکالی، دل نکالا، پھیپھڑے نکالے اور ان چیزوں کو چبایا. اب آپ غور کریں کہ عورت ذات اگر جسم میں سے یہ عضو کاٹ کے دانتوں سے چبا رہی ہے تو کتنا غصہ ہوگا اس کے دل میں. پھر اس نے جسم کے جو اندر کے آرگن تھے ان کو دھاگے میں پرویا اور گلے میں ہار بنا کے پہنا. اس کا اپنا غصہ پورا کیا. اب جس عورت کو اتنا غصہ تھا آپ سوچئے کہ وہ کتنی بڑی دشمن ہوگی. اللہ اکبر. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ عورت بھی آتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہ الفاظ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مجھے سب خیموں میں سے سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی اور آج میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ سب خیموں میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، ایسے دشمنوں کے دل میں بھی اللہ نے محبتیں ڈال دی، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو ام المومنین نے ایک چھوٹا سا جوابی خط لکھا، اور واقعی انہوں نے